ایک ہمارا خواب ہے، ایک انبیاء کا خواب ہے۔ ہمارے خواب میں ہمارے خیالات بھی آ سکتے ہیں، ہمارے خواب میں شیطانی عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ بھی سو رہا ہے، آنکھ بھی سو رہی ہے، دل بھی سو رہا ہے۔ اور ایک انبیاء کرام کا خواب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کوئی بات کہیں یہ وحی، اسی طرح انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ بھی وحی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو؟ انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر، اب وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ یہ قرآن میں بیٹے نے یہ تو نہ ابا جی خواب کی بات ہے، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو باپ نے نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا، باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کو نماز میں جمائی نہیں آتی، ویسے بھی جمائی نہیں آتی، اور احتلام بھی نہیں ہوتا رات کو، کیونکہ ان چیزوں میں غفلت اور شیطانی عمل دخل ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تو جس طرح ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے بلند اور مختلف اور جدا ہے، اسی طرح ان کی وفات اور وفات کے بعد کے معاملات بھی عام لوگوں سے بالکل مختلف اور جدا ہیں۔ باقی صحیح کیفیات جو ہیں، جب دنیا سے جائیں گے سب خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اور آپ ان پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں انبیاء کرام کی حیات کا تذکرہ موجود، پوچھ لیجئے ان سے۔ تو حیات انبیاء کے اوپر یہ آیت دلیل ہے۔ دلائل تو اور بھی بہت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ منصف ہوں گے، امام عادل ہوں گے، اور وہ ضرور ایک جگہ سے حج یا عمرے کے لیے جائیں گے، اور بلا شبہ وہ میری قبر پر آئیں گے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے سلام کہیں گے اور میں ان کو جواب بھی دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا، وہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی موت ایسے ہے جیسے ایک دیا جل رہا تھا، روشنی دے رہا تھا، اور اس دیے کے اوپر ایک پیالہ رکھ دیا گیا، یعنی لوگوں کی نظروں سے وہ زندگی اوجھل ہو گئی، اندر وہ روشنی ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو عام آدمی کی اور انبیاء کرام کی نیند میں، زندگی میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ دلائل تو بہت ہیں، ایک اور دلیل بھی سن لیجئے۔ 557 ہجری میں ایک واقعہ ہوا جس کو فضائل حج میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ ایک بادشاہ تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، 2 بندے دکھائے، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے ان سے۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور غالباً 3 دفعہ دیکھا، اپنے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی، آپ فوراً مدینہ نکلیں، کھڑے ہو یہاں سے چلیں۔ اب وہ بادشاہ لمبا سفر تھا، دن رات گھوڑے دوڑاتے، قافلے کو دوڑاتے ہوئے چند مخصوص لوگوں کو ساتھ لیا اور خوب مال و دولت ساتھ لیا، مدینہ پہنچ گیا۔ اب سمجھ کچھ نہ آئے کرے کیا؟ وزیر سے پوچھا، اس نے کہا بھی ایسا ہے کہ اہل مدینہ کی دعوت کریں، سب کو بلائیں۔ تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جی دعوت ہے اور کوئی اہل مدینہ رہ نہ جائے۔ اب جناب جم غفیر سب آ گئے۔ بادشاہ ایک ایک کو دیکھتا رہا، لیکن وہ خواب والا چہرہ کوئی نظر نہ آئے۔ پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا بھی سب آ گئے؟ ہاں جی سب آ گئے۔ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں سارا مدینہ آ گیا۔ اب ادھر مدینے والے سارے فارغ ہو رہے ہیں تو وہ بندے نظر نہیں آ رہے۔ بار بار پوچھا، او ہو ہاں 2 لوگ رہ گئے، وہ مغرب سے
یورپ سے 2 لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ 2 فقیر درویش نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ کہیں نہیں آتے جاتے، انہیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی رغبت نہیں، وہ رہ گئے بس، ان کو بھی بلاؤ، کہ وہ نہیں آئیں گے، بھائی بلاؤ۔ جیسے ہی وہ آئے بادشاہ نے دیکھا یہی ہیں جو دکھائے گئے تھے، مطلوب تو یہی ہیں۔ اب بادشاہ نے جب پوچھ گچھ شروع کی نا تو اہل مدینہ ان کی باقاعدہ سفارش کرنے لگے، نا 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 ان کو نہ چھیڑے، تو بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، حج کرنے آئے تھے بس یہیں رہ گئے اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اب بادشاہ ان چہروں کو دیکھے تو جو خواب میں دکھائے گئے، حالات جو معلوم ہو رہے ہیں تو حالات سے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چہرے کیوں دکھائے گئے۔ اب بادشاہ تو مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اب وہ گیا ان کے گھر، کون سی کٹیا ہے، حجرہ ہے جی، بس یہ، اب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب انہوں نے کوئی جگہ لی ہوئی ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پورے گھر کی تلاشی لی، ہر چیز دیکھی، کچھ سمجھ نہ آئے، اور اہل مدینہ مسلسل ان کی حمایت کرتے رہے۔ خیر جہاں ان کا مصلی بچھا ہوا تھا نا، تو وہ جب اٹھایا تو نیچے سے ایک پتھر نظر آیا، پتھر اٹھایا تو سرنگ نظر آئی، سرنگ کے نیچے جب بادشاہ گیا، چلتے چلتے وہ پھر روضہ رسول پہ بالکل نیچے پہنچ گیا، نبی علیہ السلام کے غالباً پاؤں مبارک بھی نظر آئے جن کو بادشاہ نے چوم لیا۔ بہرحال یہ واقعہ فضائل حج میں لکھا ہوا۔ اب بادشاہ جب آیا، لوگوں نے جب دیکھا تو ہر چیز کھل گئی۔ بادشاہ نے بڑی سختی سے پوچھا، کیونکہ بات تو کھل گئی تھی، تو انہوں نے کہا ہمیں اہل روم نے، بڑا یورپ والوں نے پیسے دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو نکال کے لے آؤ، اتنی دولت تمہیں دیں گے۔ تو اقرار کے بعد بادشاہ نے پھر ان کی گردن دونوں کی اتار دی۔ یہاں اس واقعے سے کیا مقصود تھا بتانا، سمجھانا کہ عیسائیوں کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم قبر مبارک میں محفوظ ہے، قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اب ازواج مطہرات کا کچھ تذکرہ ہوگا شروع، کچھ آج بیان ہوگا اور یہ تھوڑا سا چلے گا کیونکہ 11 ہیں ٹوٹل۔ امہات المؤمنین کا عظیم الشان لقب پانے والی یہ 11 مبارک عورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی شادی نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور قرآن نے ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ امہات المؤمنین جب بن گئیں تو ان کی شان کے خلاف ہے نا کہ کسی اور کے اب نکاح میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ٹوٹل 11 ہیں، 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا اور 9 کا انتقال آپ کے بعد ہوا۔ جن 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، ایک تو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کون ہے بتائیں جی، بتائیں اور بتائیں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 ہیں جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں وفات پا گئیں، اور باقی کے سب کا انتقال نبی علیہ السلام کے بعد ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہ اپنا کوئی نکاح نہ اپنی کسی بیٹی کا کوئی نکاح اس وقت تک کیا جب تک کہ جبرائیل امین میرے پاس آ نہ گئے، اللہ کا پیغام نہ آ گیا۔ جب جبرائیل آتے تھے اس کے بعد پھر آگے نکاح کی کوئی بات ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی بیوی بھی ہیں اور سب سے پہلی ایمان لانے والی عورت بھی ہیں۔ آپ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھیں تو آپ کا لقب طاہرہ مشہور ہو گیا تھا، دنیا آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانتی تھی۔ جیسے بی بی مریم کے بارے میں طہارت کا معاملہ آتا ہے نا، تو یہ اپنے دور کی بی بی مریم تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی جو تھی نا، اس کو ہم گویا کہہ سکتے ہیں یہ باقاعدہ پسند کی شادی تھی۔ پسند کی شادی سے مراد کوئی ہمارے زمانے کی پسند نہ لے لے کہ 2 نامحرم ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، یہی وہ بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سارے واقعات سے اور باتوں سے یہ سمجھ لیا تھا اور بہت پہلے پہچان لیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوں گے۔
آپ بار 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 اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں کہ وہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ وہی ہیں۔ بار بار جاتی۔ واقعات کیا تھے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک عید کے موقع پہ عورتوں کے ساتھ جمع تھیں۔ وہاں ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی، کہا اے عورتوں، تمہارے شہر میں ان قریب ایک نبی ظاہر ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور جو عورت تم میں سے ان کی بیوی بن سکے ضرور بنے، فکر کرو اس کی۔ تو سب عورتوں نے اس آواز دینے والے کو کنکر مارے سوائے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نستورہ راہب، بحیرہ راہب کی باتیں، آپ کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کا آنا جانا، اور مختلف جگہوں پہ بادل کا سایہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی صداقت، یہ سب چیزیں مشہور تھیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی باقی لوگوں سے بہت منفرد اور جدا تھی۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی کی بیوی بننا یہاں مال و دولت نہیں ہوتا، یہاں تو فقر ہوتی ہے، یہاں تو درویشانہ زندگی ہوتی ہے، مالی اعتبار سے تنگی کی زندگی ہوتی ہے۔ اور امی خدیجہ شادی کے وقت اور شادی سے پہلے مکہ مکرمہ کی سب سے امیر اور بڑی خاتون تھی، مالدار خاتون تھی۔ بڑے بڑے لوگ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے پہلی شادی کی، 2 بچے ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اہل مکہ چاہتے تھے کہ آپ کی شادی ان سے ہو جائے جو بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، مالدار۔ لیکن ان کو مال مطلوب نہیں تھا، ان کا دل کدھر تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کے اوپر، اور اس بات کے اوپر کہ میں ہونے والے نبی کی بیوی بن جاؤں۔ تو سب کچھ مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں طیبات للطیبین، طاہرہ کا دل امین کی طرف متوجہ ہوا، ایک پاکیزہ دل کی طرف متوجہ ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال سب سے عقل مند لوگوں کو ملے، کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا مال ہے یہ سب سے زیادہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو ملے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو چھوڑ چکے ہوں، زہد فی الدنیا، جن کا زندگی بن چکی ہو۔ کیونکہ سب سے زیادہ عقل مند یہ ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑے اس سے پہلے ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ اور جو آدمی حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پسند کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے ایک گائے ذبح کی جو ولیمے کے طور پہ ایک سلسلہ جو ہے وہ بن گیا۔ شادی تو ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اس عمر تھی تقریباً 25 سال، اس سے پہلے مالی تنگی تھی۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ بھئی خدیجہ کے مال کو بڑے لوگ لے کے جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کو بھی وہ کچھ دیتی ہیں، تو آپ بھی ان کا مال لے کے جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا سامان کئی دفعہ لے کے گئے، اور وہ ان کو ڈبل منافع دیا کرتی تھیں اوروں سے زیادہ۔ اس چیز کو کہتے ہیں مضاربت، ایک کا مال اور ایک کی محنت۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، صحابہ سے ثابت بھی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے تک جاری تھی۔ انگریز کے آنے کے بعد ایسی نحوست اور بے برکتی آئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد، جھوٹ، دھوکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب یہ چیز تقریباً ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس مضاربت کے عمل کو کیا، اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ تمنا ہوتی تھی کہ کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہو اور کیسے معلوم ہو جائے، یقین کسی طرح ہو جائے کہ آپ ہی نبی ہیں۔ تو ایک واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت نبوی سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے جو اپنے گھر گئے،
حضرت خدیجہ آگے آئیں اور آپ سے آگے لپٹ گئی فوراً شوق کے ساتھ اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اس عمل سے میری کوئی اور غرض نہیں ہے مگر مجھ کو یہ امید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جو عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں، بس اگر آپ ہی وہ نبی ہوئے تو بعثت کے بعد میرے حق کو یاد رکھیے گا اور جو خدا آپ کو نبوت دے اس سے میرے لیے دعا کیجیے گا، اس کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ بی بی خدیجہ نے کہا تو آپ نے جواب دیا، اے خدیجہ اگر وہ نبی میں ہوا تو جان لے کہ تو نے میرے ساتھ وہ احسانات کیے ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اگر میرے سوا کوئی اور وہ نبی ہوا تو سمجھ لے جس خدا کے لیے تو یہ عمل کر رہی ہے وہ تیرے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو ان کو انتظار تھا ان چیزوں کا۔ بار بار ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی، ورقہ یہ کہتے میرا گمان ہے کہ یہی ہیں وہ نبی جن کی حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ وہ کہتے کہ مجھے کوئی غیب کی خبر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال گمان تو یہی ہے کہ بار بار تم آتی ہو تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام دیں اور میرا بھی سلام دیں۔ اب امی خدیجہ آئیں، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بھی پیغام دیا اور جبرائیل کا بھی دیا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہیں، تو ان کو میں سلام اب کیا بھیجوں، تو خود سلام ہیں، ساری سلامتیاں ادھر سے آتی ہیں، ہاں آپ پہ بھی سلامتی ہو اور جبریل کے اوپر بھی سلامتی ہو کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کسی کو سلام بھیجنا یہ وہ فضیلت ہے جس میں سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا کوئی اور اتنا شریک نہیں جتنا آپ کو یہ علم اور یہ برکت عطا کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے اچھی بیویاں نہیں دیں، کیونکہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور اس وقت میری اپنے مال کے ساتھ خیر خواہی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے میں اولاد سے محروم رہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شادی 2 پہلے نکاح ہو چکے تھے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے آپ کا 3را نکاح تھا۔ جب یہ نکاح کی تقریب ہوئی تو ابو طالب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئیں، کہنے لگیں آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا میرے پاس کوئی وسائل نہیں، حالات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا اگر مال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، جمال بھی مل جائے، مال بھی مل جائے اور ہو بھی اعلیٰ خاندان کی۔ کہا کون؟ تو عرض کیا کہ خدیجہ۔ تو انہوں نے پھر چچا سے مشورہ کیا، چچا نے پھر فوراً ہاں کر دی۔ پھر یہ باقاعدہ نکاح ہوا، چند لوگ شریک ہوئے، ورقہ ابن نوفل بھی شریک ہوئے، اور 500 درہم جو ہے حق مہر رکھا گیا۔ بہرحال وہ وقت آ ہی گیا جس کی امی خدیجہ منتظر تھی کہ کب وحی نازل ہو۔ جس دن غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام جب گھر آئے تو بہت آتے ہی کہا مجھے چادر اڑاؤ، زملونی زملونی، بڑے پریشان تھے، اور فرمایا بھی کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے سن کے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہ کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خاندان کا خیال رکھتے ہیں، فقیروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب بھی اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچاتے اور آپ بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے تو آپ کی غم گساری کرتی اور آپ کی دلداری کرتی، حتیٰ کہ یہ ایک امیر عورت سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کر گئی، 25 سال زندہ رہیں، اور جب آپ کی عمر 65 برس ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب تھی،
50 سال، اس وقت پھر آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا۔ آخری وقت ایسا تھا کہ شیخ ابی طالب کے 3 سال بڑی تنگی کے گزارے، بڑھاپا، شوہر محبوب وہ بھی غمگین، خود بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور شیخ ابی طالب میں 3 سال مسلمان جو قید رہے تو پتے چبا کے بھوکا پیاسا رہ کے جو یہ وقت کو گزارا، تو طبیعت بگڑ گئی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آنے کے بہت جلدی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امت میں نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام کے بعد۔ حضرت جبرائیل امین آئے، انہوں نے وضو کیا، نبی علیہ السلام کو سکھایا، نبی علیہ السلام نے بی بی خدیجہ کو سکھایا۔ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے نماز سکھائی، نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سکھائی۔ تو اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام تو خیر نبی ہیں، میں امتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایسی خصوصیات ان کی ذکر کی ہیں جس میں کوئی اور دوسری زوجہ نبی علیہ السلام کی یعنی امہات المومنین میں سے کوئی بھی شریک نہیں، پوری امت میں سے کوئی بھی شریک نہیں۔ نمبر 1 بات، سب سے پہلے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی، سب سے پہلے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز آپ نے پڑھی، سب سے پہلی زوجہ جن کو جنت کی باقاعدہ بشارت دی گئی، خواتین میں سب سے پہلی طاہرہ اور صدیقہ کا لقب پانے والی، اور نبی علیہ السلام کی زوجیت میں سب سے پہلے وفات پا جانے والی، اور یہ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں اپنے ہاتھ سے اتارا، اور نبی علیہ السلام آپ کی قبر میں اترے، اور آپ کی قبر آج بھی الحمدللہ موجود ہے مکۃ المکرمہ میں جنت المعلیٰ میں۔ روزانہ فجر اور عصر کے بعد وہ کھلتا ہے اور جانے والے جاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ جیسی کوئی نہیں ملے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سلام بھیجا، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد جو ہوئی وہ انہی سے ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا خیال کرتے، ان کا ذکر کرتے، ان کی سہیلیوں کو کچھ بھجواتے، اور بار بار ان کا تذکرہ ہوتا۔ تو امی عائشہ ایک دفعہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس جوان خوبصورت ان سے بہتر موجود ہیں، آپ ایک بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے جو ہے نا وہ غیرت میں آ کے کر دی، رشک آیا ان کو، اور انہوں نے کہہ دی کہ آپ اکثر اس بوڑھی خاتون کا ذکر کر چکے ہیں جو چلی گئیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر اچھی بیویاں دے دی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی بیوی مجھے کوئی نہیں دی، کیونکہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، انہوں نے میری تصدیق کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے دوں جو موتی کا ہوگا، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ ہی کوئی محنت اور مشقت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد۔ درس قرآن www.darsequran.com